سب سے پہلے تو میں پوری ملت اسلامیہ کو ایک بات کی مبارکباد دینا چاہوں گا، اور وہ مبارکباد ہے ایک نہایت ہی کامیاب ڈیبیٹ کے انعقاد پر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں دا گریٹسٹ ڈیبیٹ آف آل ٹائم اگر کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ مبارکباد آپ ملت اسلامیہ کو کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈیبیٹ اسلام ورسز ادرس کے درمیان تو تھی ہی نہیں، تو آخر کیا وجہ رہی کہ آپ اس کو پھر مسلمانوں کا مسئلہ بنا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی ویلڈ کویشچن ہے، اور وہ ویلڈ کویشچن اس لیے ہے کہ جناب جاوید اختر صاحب اور مفتی شمائل کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، جو بات طے ہوئی تھی، وہ یہی ہوئی تھی کہ بھائی یہ مسئلہ اسلام یا ورسز نان اسلام کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایگزسٹنس آف گاڈ کا ہے، کہ ایک طرف خدا کو ماننے والے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے۔ اور جو لوگ خدا کو ماننے والے ہیں وہ تمام مذاہب ہیں، اس میں کرسچنز بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں ہندو دھرم کے ماننے والے بھی ہیں، اس میں تمام کے تمام لوگ ہیں۔ اگر آپ نے ڈیبیٹ کے بعد کی ایکٹیویٹیز کو فالو نہ کیا ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور آپ سرچ کر کے خود دیکھ سکتے ہیں، ملت ٹائمز پر جب ان کے چینل پر شمس تبریز قاسمی صاحب نے مفتی شمائل کا انٹرویو کیا ڈیبیٹ کے بعد کانسٹیٹیوشن کلب میں ہی، تو اس میں مفتی شمائل نے ایک بات کہی اور یہ کہا کہ میں نے آج تمام مذاہب کا مقدمہ لڑا ہے، میں نے صرف اسلام کا مقدمہ نہیں لڑا، تمام مذاہب کا مقدمہ لڑا ہے، اس میں ہندو بھی شامل ہے، چونکہ ہندو بھی خدا کے وجود کے قائل ہیں۔ اور یہ بات انہوں نے بہت زبردست کہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میری اس بات کو دہرایا ہے، جو بات میں نے اس کھچوالا کے خلاف جب ہم نے ڈیبیٹ کی تھی، آج سے اب پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے شاید، تو اس کے خلاف جو سچوالا کے نام سے آیا کرتا تھا، جس کا شاید اب وجود ہی ختم ہو گیا، تو اس کے خلاف جب ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ میں مقدمہ صرف اہل اسلام کی طرف سے پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ پوری انسانیت کی طرف سے، کہ جو انسانیت خدا کے وجود کی قائل ہے ان کی طرف سے پیش کر رہا ہوں۔ تو اس ڈیبیٹ کو بھی ایسے ہی لے کر چلنے کی کوشش کی گئی، دونوں فریق کی طرف سے، مفتی شمائل صاحب کی طرف سے بھی اور جناب جاوید اختر صاحب کی طرف سے بھی۔ اور میں بار بار اس بات کو دہرانا مناسب سمجھتا ہوں کہ جاوید اختر صاحب کی جو ٹرولنگ کی گئی، ہم اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے ہیں، جو ڈیبیٹ کے بعد ٹرولنگ کی گئی ہے۔ تو چلیں، یہ تو ایک جملہ معترضہ ہو گیا۔ اس کے بعد 2 دن تک پوری دنیا میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ ڈیبیٹ بڑی شاندار ہوئی ہے، اور ایک مدرسے کے طالب علم نے، ایک مدرسے سے نکلے ہوئے اسٹوڈنٹ نے انٹرنیشنل فورم پر ایک ایسے منجھے ہوئے شخص کے خلاف زبردست انداز سے اکیڈمک سٹائل میں مقدمہ رکھا ہے کہ جس کی نظیر کو دنیا نے دیکھا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا، لیکن سوشل میڈیا کی تاریخ میں کم سے کم سب کانٹیننٹ میں، اردو ہندی اسپیکنگ ورلڈ میں ایسا پہلی بار ہوا۔ اور بہت بڑی تعداد میں جو غیر مسلم حضرات تھے انہوں نے بھی اس ڈیبیٹ کو سراہا۔ مثلا 2 دن تک خود نیوز چینلز کے اوپر اس ڈیبیٹ کا تذکرہ رہا، بڑی تعداد میں ہندو حضرات نے کہا، سرکاری جو افراد تھے، سرکاری محکمے میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ انتظامیہ میں ہوں وغیرہ وغیرہ، تو ہم تک نیوز پہنچ رہی تھی، انہوں نے کہا بھائی بہت زبردست ڈیبیٹ ہوئی ہے، بہت زبردست انداز سے بات رکھی گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر کچھ رائٹ ونگرز کو 2 دن کے بعد سمجھ میں آیا کہ بھائی ان کے ساتھ تو کیس ہو گیا۔ یہ کیس کیسا ہوا؟ ان کی تو عزت خاک میں مل گئی، یعنی یہ خود ہی ان کے ذہن میں آیا، خود ہی انہوں نے تصور کیا، خود ہی روٹی بنائی اور خود ہی پروسا اور خود ہی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ نہ ڈیبیٹ کرنے والے مسلم فریق کی طرف سے ایک بھی مرتبہ یہ بات کہی گئی، نہ ہی ان کے جو ارد گرد کے افراد تھے ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی، نہ میں نے کبھی یہ بات کہی۔ خود ہی انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ تو بہت بڑا کیس ہو گیا۔ وہ کیس کیا ہوا؟ بھائی جاوید اختر صاحب، جن سے ہم، یعنی ان کے بقول وہ جو رائٹ ونگرز ہیں، وہ جاوید اختر سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں نفرت کرتے ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ جاوید اختر دن رات ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چونکہ
میں پولیٹیکل شخصیت نہیں ہوں اور نہ ہی میں انڈیا کے جو پولیٹیکل حالات ہیں ان کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے. وہاں کی اپنی لیڈرشپ ہے, وہ جانے. تو یہ جاوید اختر سے نفرت کرتے ہیں اور اس نفرت میں 2 دن تک کے مفتی شمائل کے ساتھ تالی پیٹ رہے تھے. تو یہ ہوا کہ نہیں ایک منٹ رکو بھائی, بریک. بھائی یہ تو وہی جاوید اختر ہے نا جس نے سدگرو کو دھول چٹا دی تھی. یہ وہی جاوید اختر ہے نا کہ جس نے شری روی شنکر کو ہرا دیا تھا. اس جاوید اختر کو ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ نے ہرا دیا, تو یہ تو انڈائریکٹلی ان کو ہرانا ہوا. یہ ایسا ہی ہے کہ مثلا ایک مضبوط ٹیم ہے, آسٹریلیا کی ٹیم ہے. اب آسٹریلیا نے انگلینڈ کو دھول چٹا دی, اس کے بعد آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو دھول چٹا دی. پھر اچانک ایک نیا ملک وجود میں آیا, دنیا کے نقشے پر نیا ملک آیا اور اس نے پہلے ہی میچ میں آسٹریلیا کو دھول چٹا دی. تو ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ والے تو یہ کہیں گے نا یار یہ تو ہماری بھی ہار ہے. یہ ان لوگوں کے ذہن میں بیٹھی خود بخود, کسی نے بٹھائی نہیں, خود بخود بیٹھی. اور اب توپوں کا رخ بدل گیا اور مفتی شمائل صاحب کی طرف ہو گیا. اب ڈیبیٹ کو کریدا گیا کہ اس کے کون سے جملے کو پکڑے. وہ اتنی ویل کیلکولیٹڈ ڈیبیٹ تھی کہ اس کے کسی جملے کو پکڑا نہیں جا سکتا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی ڈیبیٹ کو تو سائڈ میں رکھ دو, چلو اب اس کا کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ جو ہم نے کہا نا ویل کیلکولیٹڈ, یہ اس کے الفاظ ویل کیلکولیٹڈ تھے. ایک لفظ مفتی شمائل نے یعنی پہلے سوچا اور اس کے بعد بولا ہے, چونکہ ان کو معلوم تھا کہ آگے ان کے ساتھ اگر ڈیبیٹ میں کوئی غلط بات ہوگی تو کیا ہونے والا ہے. پھر ان کے کچھ پرانے بیانات تھے کہ جن سے اتفاق رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے, یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ سارے مسلمان اس سے اتفاق رکھتے ہوں. وہ مفتی شمائل صاحب کے پرسنل بیانات ہیں. مفتی شمائل خود ہی اس کی وضاحت کریں گے, وہ جانے اور ان کے بیانات جانے. تو ان کو سامنے لایا گیا اور اس کے بعد ان کو ٹارگیٹ کیا گیا. ان کی میڈیا ٹرائل ان کا شروع ہوا اور اس کے بعد ان کے لیے ان کے ارد گرد دائرہ تنگ کیا جانے لگا. یہ سب کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا چونکہ جو رائٹ ونگرز ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی شکست جاوید اختر کی نہیں ہوئی ہے, شکست تو ہماری ہو گئی ہے. تو یہ ہے وہ کن ذہنیت یا کم ظرفی کہ بھائی آپ کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مدرسے سے نکلا ہوا ایک شخص راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا اور اس کی انگریزی بھی بہت شاندار, اس کے پریزنٹیشن بہت زبردست, اس کی بات کرنے کا سلیقہ, اس نے کسی کو بے عزت نہیں کیا, اس نے احترام اور سلیقے کے ساتھ اپنی گفتگو کی. سلیقہ جن کی زندگیوں میں نہیں ہے وہی بد سلیقہ لوگ ہیں کہ جن کو پریشانی ہوئی اس ڈیبیٹ سے. خیر مفتی شمائل صاحب کے خلاف 2-3 دن تک کے ہنگامہ خوب چلتا رہا. اس کے بعد یہ دیکھا یار یہ مفتی شمائل صاحب بار بار ایک بندے کا نام لے رہے ہیں, اب اسے پکڑو. تو پھر توپوں کا رخ ادھر ہونے لگا میری طرف, اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چلی میری 11 مہینے پرانی ایک ویڈیو پر. اور یہ کیمپین پہلی بھی چل چکی تھی اور میں نے اسی وقت پریڈکٹ کر دیا تھا. اسی دن جس دن یہ ویڈیو, جس دن یہ سٹریم میں یہ سوال آیا, اسی دن اسی لمحے میں نے یہ کر دیا تھا کہ اب یہ ویڈیو کلپ بنے گی, چلے گی, رائٹ ونگرز اس کو ٹویٹ کریں گے, اس کے تعلق سے کیمپین کریں گے. اور اسی وجہ سے اس وقت بھی وضاحت کر دی گئی تھی اور اس کے اگلے ہفتے بھی وضاحت کر دی گئی. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اس طرح کے لوگ کہ جن کی روزی روٹی اسلام دشمنی اور اسلاموفوبیا کے اوپر ٹکی ہوئی ہے, کنٹینجنٹ ہے, ٹھیک ہے, لفظ کنٹینجنٹ کو استعمال کرتے ہوئے آج کل بڑا مزہ آتا ہے. تو جن کی روزی روٹی کنٹینجنٹ ہے اس کے اوپر اسلاموفوبیا پر, تو ظاہر ہے کہ اس روزی روٹی کا سوال تھا. تو انہوں نے دیکھا بھائی مفتی شمائل والا اب چیپٹر کلوز ہو گیا, 2 اسپیچز مل پائیں کہ جن کے اوپر اعتراض کر سکتے تھے, تیسری کوئی بات نہیں ہے. میری اسپیچز کو کتنا ڈھونڈیں گے, ہزاروں ویڈیوز ہیں. تو وہ ایک ویڈیو پرانی چلتی تھی اور جس کو بالکل یعنی وہ چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے, حالانکہ میری ویڈیو بڑی لمبی ہے لیکن وہ سائل جو آیا تھا سوال کرنے والا بس وہ چند سیکنڈ میں سوال کر کے چلا گیا, اس کی کلپنگ کر کے انہوں نے اس کو چلانا شروع کیا اور یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی مفتی یاسر کو گھیرے لیں گے. بھائی صاحب انشاءاللہ میں بتا دوں پہلے ہی, اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط حصار کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ نہیں پہنچ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی غلط بات نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں, وہ
نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی ہے بلکہ آپ کے ان دھرم گروؤں کے قول کے مطابق بھی ہوتی ہے. خصوصاً اگر مورتی پوجا پر بات کرتے ہیں کہ جو مورتی پوجا کا کھنڈن کرتے آ رہے ہیں، ایک عرصے سے کنڈیم کرتے آ رہے ہیں. جہاں تک بات ہے فیتھ کی، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنا جس طرح کبھی چاہے فیتھ رکھے. ہم آپ کو یا کوئی بھی انسان مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ میں نماز نہ پڑھوں، اس کی ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کر کے دیکھے. ہم بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے. نہ ہمیں اسلامی اعتبار سے اس کا حق ہے، نہ اخلاقی اعتبار سے ہمیں اس کا حق ہے کہ ہم غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر پابندی لگا دیں. یہ پاسبل نہیں ہے. اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، خصوصاً اس دنیا میں کہ جہاں اکثر جگہوں پر ہم مسلمان بحیثیت معاہد کے رہتے ہیں. یعنی ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، کبھی ٹھیک ہے آپ اپنے جو آپ کا طریقہ عبادت ہے اس کو فالو کریں اور ہمیں ہمارے طریقہ عبادت کے اوپر چلنے دیں. اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف اس طرح بیان بازی کریں یا ہم کوئی طاقت کے بلبوتے پر کسی کو روکیں، اور اگر کوئی روکتا ہے تو غلط کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں تک یہ بات ہے اکیڈمک ڈسکشن کی، یعنی ہم سے اگر کوئی کانسیپٹ آف آئیڈل ورشپنگ پہ بات کرے گا، ہم سے اگر کانسیپٹ آف وننس آف گاڈ پہ بات کرے گا، ہم سے اگر کوئی شخص کانسیپٹ آف ایگزسٹنس آف گاڈ پر بات کرے گا، کانسیپٹ آف دی کوالٹیز آف گاڈ پر بات کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اکیڈمک انداز میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اسی طریقے سے عقل و نقل کے مطابق ہم اس کا جواب دیں گے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. باقی سامنے والے کا اختیار ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے. ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے اور اس سے کسی کی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ، ابھی میں ویڈیو چلانے والا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لنک بھی پبلک کریں گے. وہ ویڈیو جو عام ہوئی اور اس کے بعد اسی ویڈیو میں میری جو وضاحت ہے میں وہ کر کے انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے. دوسری بات میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو پروگرام ہوتا ہے ہمارا لائیو اسٹریم، یہ امریکہ میں ہوتا ہے. یعنی بحیثیت میں ایک بھارتی ناگرک نہیں ہوں، میں انڈین سٹیزن نہیں ہوں، میں امریکہ میں رہ کر یہ پروگرام کرتا ہوں. جس آرگنائزیشن کے تحت جس کے آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں وہ امریکہ میں رجسٹرڈ ہے. میری تمام کی تمام چیزیں یو ایس میں رجسٹرڈ ہیں. ناٹ یہ کہ میں اس سے کوئی پراؤڈ فیل کر رہا ہوں، لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں آپ کے جورسڈکشن میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پر رہ کر میں جو کام کر رہا ہوں وہ اس ملک کے قانون کے مطابق ہے. لنک سے لوگ مجھ سے جڑتے ہیں، وہ دنیا بھر سے جڑتے ہیں. وہ کینیا سے بھی جڑ سکتے ہیں، وہ یوگانڈا سے بھی جڑ سکتے ہیں، وہ انڈیا سے بھی جڑ سکتے ہیں، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، افغانستان سے، دنیا میں جہاں جہاں انٹرنیٹ ہے وہاں سے جڑ سکتے ہیں. اور آ کے مجھے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میں انڈیا سے جڑ رہا ہوں، میں اتر پردیش سے ہوں، میں بنگال سے ہوں، میں آسام سے ہوں. مجھے آ کر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میں انڈیا سے نہیں ہوں، فلاں ملک سے ہوں. تو ہمیں اس کی، اور نہ ہی ہم اس سے پوچھتے، ہمیں اس کی آئیڈینٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم اس زبان میں بات کرتے ہیں جو پورے سب کانٹیننٹ میں نہیں، تقریباً پوری دنیا میں اس وقت بولی اور سمجھی جاتی ہے. دبئی میں سیکنڈ لینگویج اردو ہے. سعودی عرب میں سب سے زیادہ عربی کے بعد اردو ہی بولی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ان ممالک میں اردو بولی جاتی ہے. اس کا کریڈٹ آپ کسی بھی چیز کو دیں، فلم انڈسٹری کو دیں، واٹ ایور. لیکن بہرحال اس زبان میں بات کرتے ہیں کہ جس کو دنیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بول رہے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اگر مفتی یاسر صاحب نے بت پرستی کے خلاف بولا ہے تو یقیناً انڈیا میں جو ہندو ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، تو یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ آپ اس دنیا میں اکیلے بت پرست نہیں ہیں بھائی صاحب. پورا کیتھولک ورلڈ بت پرست ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مورتی بنا کر یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بت پرست ہیں، اور جو بھی ہمارے آرگیومنٹ بت پرستی کے خلاف ہیں وہ تمام کے تمام کیتھولکس کے خلاف بھی ہیں. پروٹسٹنٹ میں اکثریت ایسی ہے جو بت پرستی کی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، لیکن کیتھولکس بت پرست ہیں. ریڈ انڈینز بت پرست ہیں. آسٹریلیا کے ایبریجنلز بت پرست ہیں. اسی طریقے سے چائنا میں ایک بڑی تعداد بت پرستی کے اندر مبتلا ہے. کمبوڈیا میں بت پرستی ہو رہی ہے. اور تو اور آپ بہت سے مسلم ممالک میں دیکھیں گے جہاں لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں، وہ کھڑے کی پوجا نہیں کر رہے تو لیٹے کی پوجا کر رہے ہیں. تو بت پرستی
کا अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं ये तो प्राइवेट लिमिटेड है बुत परस्ती, तो बात अलग है, लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है भाई, ये एक फिनोमिना है जो हजारों साल से दुनिया में है। और हम जब आइडल वर्शिपिंग के ताल्लुक से बात करते हैं तो एक जनरल गुफ्तगू होती है, उसमें किसी खास मजहब को टारगेट नहीं किया जाता, एक कॉन्सेप्ट को टारगेट किया जाता है। टारगेट क्या, उस पर क्रिटिसाइज किया जाता है। हम उस दुनिया में हैं कि जहां आपको आजादाना राय रखने का हक है, जहां आप अपनी बात तमीज और तहजीब के साथ रख सकते हैं, और जब हम तमीज और तहजीब के साथ बात रखेंगे तो आपको सुननी पड़ेगी, आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते हैं। ये हम एक आजाद दुनिया के अंदर सांस ले रहे हैं, और इस आजाद दुनिया में डायलॉग ही होता है, और ये डायलॉग आपको करना पड़ेगा, और नहीं करना चाहते सुनना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ये आवाज इसी तरीके से गलत और बातिल तसव्वुरात के खिलाफ उठती रहेगी, और ये आवाज इसी तरीके से बुलंद रहेगी बिज़्निल्लाहि ताला जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेंगे। तो ये जो मैंने शुरू में कहा कि हमने उस डिबेट की मुबारकबाद मिल्लत इस्लामिया को क्यों दी, इसलिए कि हमें मजबूर किया गया कि उस डिबेट को हम सिर्फ इस मुसलमानों के लिए कर दें। हालांकि वो मुसलमानों के लिए नहीं की गई थी, बल्कि वो एक हेल्थी डिस्कशन था उस मुल्क में कि जहां हेल्थी डिस्कशन की बेइंतहा जरूरत थी और जरूरत रहेगी। मुख्तलिफ, चाहे वो इस्लाम वर्सेस कुछ और हो, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियनिटी हो, क्रिश्चियनिटी वर्सेस बुद्धिज्म हो, बुद्धिज्म वर्सेस जैनिज्म हो, कुछ भी हो, हेल्थी डिस्कशन होते रहना चाहिए। और उसको हार जीत से कता नजर ये देखना चाहिए कि आपके ख्यालात हमारे पास पहुंच गए और हमारे ख्यालात आप तक पहुंच गए, और फिर लेट द पीपल डिसाइड कि वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते। तो ये जो बात मैंने आपसे कही कि मैं आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर हूं, ये इसलिए कही कि एक न्यूज चैनल ने बाकायदा, हालांकि वो यानी कहने को मेन स्ट्रीम इस माना करे कि टीवी पर कहीं आता होगा, लेकिन उसका नाम मैंने पहली मर्तबा ही सुना है, और उसकी जितनी वीडियोस मैंने देखी उसमें एक ही खातून है, वही सबके साथ बहसो मुबाहिसे में लगी पड़ी है। पता नहीं क्या नाम था उसका, मीनाक्षी वगैरह करके कुछ नाम था। तो उसने कुछ लोगों को बुला रखा था, और उसमें उसने एतराज किया हुआ था कि भाई अगरचे ये आदमी अमेरिका में रहता है लेकिन इसको सुनने वाले भारत। भाई मुझे सुनने वाले सारी दुनिया में है। मैं अरबी में बोलूंगा तो सुनने वाले अरब वर्ल्ड में होंगे, इंग्लिश में बोलूंगा तो सुनने वाले सारे, और मैं इंग्लिश में भी बात करता हूं तो सारी दुनिया के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुन रहे हैं। सो व्हाट कि अगर सुनने वाले कहीं हो, क्या आप ये चाहती हैं कि ये लोग ये चाहते हैं कि हमारी बात दूसरों तक ना पहुंचे? आप लोगों तक बात को पहुंचने दें, इसमें मसला क्या है? क्या बात में कोई झोल है, या आप ये समझते हैं कि सही बात दूसरों तक ना पहुंच जाए? अगर दूसरों तक सही बात पहुंच जाएगी तो कहीं ये लोग सही बात को कबूल ना कर लें, तो इनको जिहालत के गड्ढे में डाले रखो। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि ये जो मुख्तलिफ इधर उधर से आवाजें उठ रही हैं, और कुछ ट्वीट्स भी इस ताल्लुक से हुई, मैं अपने एडमिन पैनल से कहूंगा कि कमेंट्स में वो उन ट्विटर अकाउंट्स का, एक्स अकाउंट्स का लिंक जरूर दें, और आप लोग जाकर ऐसे इस्लामोफोब्स को उनके अकाउंट्स पर जाकर उनको रिपोर्ट करें, क्योंकि ये लोग वो हैं कि जो आजादी इजहार राय दुनिया में, छोड़ दिए इंडिया में, दुनिया में नहीं होने देना चाहते। ये वो लोग हैं, और हम एक ऐसी आजाद दुनिया में सांस ले रहे हैं कि जहां राय की आजादी का हर एक को हक है। अब आप ये कहेंगे भाई ये तो बड़ा दोगलापन है, आप इस्लामी मुल्क में तो इसकी इजाजत नहीं देते। इस्लामी मुल्क में भी आपको अपनी बात रखने का हक है। अगर मान लीजिए इसी तरह की डिबेट जो दिल्ली में हुई है, अगर वही डिबेट मैं कहता हूं काबुल में हो, चलो छोड़ दो इस्लामाबाद, है ना, मैं कहता हूं काबुल में हो, तो काबुल में भी होनी चाहिए, वहां पर भी होनी चाहिए, चूंकि हमारे कल्चर में इस्लामिक जो कल्चर रहा है अब्बासी खिलाफत में, उमैया की खिलाफत में, वहां पर ये डिबेट्स हमेशा होती रही हैं। मुअतजिला वो लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह की सिफात का इनकार किया, और न सिर्फ ये कि उनको रहने दिया गया, बल्कि उनको बड़ी बड़ी सरकारी पोजीशनें दी गई, उनके साथ डायलॉग किया गया, उनके साथ मुनाजरे हुए, उनके साथ डिबेट्स हुई, उनका लिटरेचर छपा, उनका लिटरेचर पढ़ा गया, बाकायदा उनको फिर रिफ्यूट किया गया, और पूरा एक ट्रेडिशन है डिबेट्स का इस्लामिक वर्ल्ड में। आपसे ये किसने कह दिया कि राय की आजादी का इजहार इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं किया जा सकता? तो अगर इस तरह की डिबेट, हां, तौहीन के हम हक में नहीं है, ना हम किसी की तौहीन करना चाहते हैं,
جو مثلا دوسرے مذاہب کے ڈیٹیز ہیں، ہم ان کی توہین نہ کبھی کریں گے، نہ کبھی کرنے کی اجازت دیں گے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم کسی کی توہین نہیں کریں گے۔ ہاں لیکن یہ کہ ہیلتھی ڈیبیٹس اور ہیلتھی ڈسکشنز ادیان، مذاہب اور ریلیجنز اور دھرموں کے درمیان ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ انسان کی یعنی خدا کے وجود کا مسئلہ انسان کی شیئرڈ ویلیو ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، یہ ہندو بھی مانتا ہے، یہ سکھ بھی مانتا ہے، یہ عیسائی بھی مانتا ہے۔ خدا کے اوپر کسی ایک دھرم کا یا کسی ایک مذہب کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، یہ شیئرڈ ویلیو ہے، اور جب شیئرڈ ویلیو ہے تو آپس میں کمیونیکیشن ہوگا، اور جب کمیونیکیشن ہوگا تو آپ اس کو اگر روکیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ جہالت کی دلدل میں ہمیشہ پڑے رہیں۔